بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے بھائی، ظاہر ہے اب سیاست ویاست سے اپنی جگہ چلتا رہتا ہے سارا معاملہ، لیکن ایک عام آدمی کو کسی بھی اور مسئلے سے زیادہ جس مسئلے میں انٹرسٹ ہے وہ ہے کہ اس کے اپنے حالات زندگی بہتر ہوں۔ سیدھی سی بات ہے نا کہ بھائی مطلب زندہ رہے گا تو پھر سیاست میں بھی دیکھے گا کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، سارا کچھ ہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس اپوزیشن نے ظاہر ہے پچھلے 2-3 سالوں سے یہی کہا ہے، عوام کو بتایا ہے کہ جناب آپ نے دیکھا آپ کی زندگی کی کوالٹی کس طرح خراب ہو گئی ہے، کس طرح برباد ہو گئی ہے، کیسے بیڑا غرق کر دیا اس گورنمنٹ نے آپ کا۔ گورنمنٹ یہ کہتی رہی کہ صاحب آپ نے دیکھا پچھلے والے کتنے چور، کتنے ڈکیت، کتنا مافیا، کتنا فلاں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم سنسیئر بھی ہے، سب کچھ ہیں، لیکن حالات ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ جنگ چلتی رہی۔ 2-3 ہفتوں سے بحث یہ شروع ہوئی کہ گورنمنٹ نے کہا بھائی صاحب آپ یہ فگرز دیکھیے، چونکہ مالی سال اب ختم ہونے والا ہے، اب بجٹ آنے لگا ہے کچھ دنوں میں، آپ یہ فگرز دیکھیے اور دیکھیے کہ ہم معیشت کو کہاں سے کہاں لے آئیں۔ اب ظاہر ہے ہم کوئی معاشی ایکسپرٹس کے ساتھ آج کا پروگرام نہیں کر رہے، تو ہم بہت ٹیکنیکل نہیں ہوتے اور نہ ہی میں کوئی اکانومی کا کوئی ایکسپرٹ ہوں، لیکن صرف ایک موٹا نمبر کے جناب جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ دیکھیے، ہم 3.94% تک، تقریباً 4% تک لے گئے ہیں جناب ہم جی ڈی پی۔ دیکھا آپ نے؟ اس پر خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے مخالفین کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، چونکہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتنی اچھی جی ڈی پی گروتھ ہم دے دیں گے۔ اب مخالفین گھبرا گئے کہ بھائی ان کے پاس تو بیچنے کو یہی منجن تھا، یعنی یہ عمران خان کے الفاظ صاحب نہیں، یہ الفاظ نہیں میرے الفاظ ہیں، ان کی بات کا مفہوم یہ کہ اپوزیشن اسی بات پہ ہمیں تنقید کرتی تھی، ہم معیشت کو لے گئے اوپر اور مزید اوپر لے جائیں گے اور مزید اوپر لے جائیں گے، اور اگلے 5 سالوں میں تو پاکستان اور اوپر چلا جائے گا جب پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آئے گی، یہ کہا عمران خان صاحب نے۔ اور اپوزیشن بتا رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ گورنمنٹ جو نمبرز بتا رہی ہے اس میں یہ ہیر پھیر ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے پری بجٹ سیمینار کیا ہے جس میں شہباز شریف صاحب بھی بذریعہ ویڈیو لنک بیٹھے تھے اور سارے نون لیگ کے لوگ بھی تھے۔ آج پاکستان کے نئے وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے، دونوں نے بتایا ہے کہ دونوں نے کس طرح بیڑا غرق کیا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو ریالٹی کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ معیشت بہتر ہوئی ہے، معیشت بدتر ہوئی ہے، کیا ہے کیا؟ ذرا آپ آغاز میں پھر ہم مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے حماد جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے، آپ دیکھیے ذرا۔ پوزیشن ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اچھے اکنامک نمبرز جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہے، جتنی انہوں نے تباہی چھوڑی تھی شاید وہ یہ سمجھتے تھے کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ اس تباہی کی لہر میں بہہ جائے۔ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا جب عمران خان کو حکومت ملی، تو صرف 2.5 سال کے بعد گروتھ واپس 4% پہ آ گئی ہے کووڈ کے باوجود۔ فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 2016 سے اب تک کی بلند ترین سطح پہ ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں ہے، آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 9% اور اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے 14% پہ گرو کرے، ریمیٹنسز ہائیسٹ ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ اچھا اب میں ذرا ڈائریکٹ یہیں سے شروع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو حوالے دیے ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے چونکہ وہ ہم بجٹ ٹرانسمیشن میں جائیں گے ان کے حوالے میں، لیکن بہرحال خلاصہ سب کہیے نا کہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ایم پی اے اور آف کورس اسپوکس پرسن پی ایم ایل این پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ملکہ بخاری صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پارلیمنٹری سیکرٹری فار لا اینڈ جسٹس۔ اچھی بات ہے 2 خواتین ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ذرا گھر اور اس کا بجٹ اور یہ اور وہ یہ ذرا اور ہمیں بہتر اور اچھا کامنٹ مل سکے گا۔ اور ناصر شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئکلی عظمہ بخاری صاحبہ آپ سے آغاز کروں، وہ کہتے ہیں صاحب ایک ہی چیز تھی جس کا ڈنڈورا پیٹ رہی تھی اپوزیشن کہ دیکھو بیڑا غرق کر دیا معیشت کا، وہ ہو گئی ہے بہتر۔ اب آپ گھبرا گئے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے جناب۔ بہت شکریہ بادامی صاحب، واقعی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اور ہم گھبرا گئے ہیں، اور اس لیے گھبرا گئے ہیں کہ انہوں نے جو پہلے تباہ آزمائی باقی پورے اداروں کے ساتھ فرما لی تھی، اب یہ اس کے بعد پاکستان کی عوام کو بھی بیوقوف بنانے اور پہلے سال میں اپنی جو جی ڈی پی کی شرح ہے اس پہ جھوٹ بولنے کے بعد بھی یہ اتنا پاگل سمجھتے ہیں اور اس ملک کے ساتھ اور معیشت کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہے ہیں کہ ان کو خیال نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سو بالکل ہم جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم گھبرا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ 3.9% تک پہنچ گئی ہے تو وہ ریوائز ہو کے 3.5 تک آ جائے گی، کچھ ہوگی، لیکن دیکھیں نا کہاں سے کہاں تک تو لے آئے نا، مطلب جی ڈی پی گروتھ۔ یہ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ اگر وفاقی کابینہ اپنی کیبنٹ کے اجلاس کے اندر 2.9% کی منظوری دے اور جو آئی ایم ایف ہے اور ورلڈ بینک ہے وہ جو ہے وہ 1 پوائنٹ کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کو آپ کی پروڈکشنز کریں، یہ اچانک سے مجھے یہ بتائیے کہ 2 ہفتے پہلے کیا پاکستان کی معیشت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ کیا 2 ہفتے پہلے پاکستان کے اندر معاشی حالات جو ہیں
کیا بہت جو ہے وہ مختلف تھے؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سب کو بڑی حیرت ہوئی عظمت صاحبہ، لیکن آپ مجھے بتائیں اس میں ہیر پھیر ایک حد سے زیادہ تو شاید نہیں کی جا سکتی نا، اور ایک حد سے زیادہ وقت تک بھی نہیں کی جا سکتی، بیکاز IMF سارے ادارے دیکھ رہے ہیں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ریوائز ہونا ہے، تو اگر گورنمنٹ نے اس میں واقعی اتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور یہ بات گورنمنٹ کو ہی پتہ ہے، تو یہ اتنا بڑا رسک تو نہیں لیں گے نا۔ نہیں تو ایکسپوز تو یہ پہلے سال بھی ہوئے تھے، جب انہوں نے آ کے کہا کہ 3.3% ہماری GDP تھی اور وہ 1.9 تھی، اس کے بعد کیا اعتراف پہ جرم نہیں کیا عمران خان صاحب نے بھی اور رفیع شیخ صاحب نے بھی کہ غلط تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، یو ٹرن لینا ان کی خاصیت ہے، سو یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر میں زیادہ ٹیکنیکل چیزوں پہ جانے کے باوجود صرف اتنا سا کہوں، دیکھیے آپ عام آدمی کو جا کے ان کو جب آپ کہیں گے نا، اور بہت سارے سرویز اب ہو رہے ہیں پبلک کے ساتھ، پوچھ رہے ہیں کہ جی پاکستان ترقی کر رہا ہے، لوگ اب یقین مانے وہ نوچنے پہ آ رہے ہیں، ان کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ اگر واقعی ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو واقعی پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں سب اچھا ہو گیا، پاکستان ترقی کر رہا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے حالات ذمہ دار کون ہے، ہم کیوں دن بدن نیچے گرتے جا رہے ہیں، ہمارا جو گھر چل جایا کرتا تھا، جو تھوڑی بہت بچت ہم کر پایا تھے، سفید پوش لوگ بچت کر پاتے تھے، جو ہماری جو میں اب ٹیکنیکل چیزوں میں جائے بغیر میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے جتنی بھی پرسنٹیج دکھائی ہے اس کے اندر جو انہوں نے قرضے لیے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی GDP کا 92% ہو گئے ہیں، وہ 92% آف دا GDP از جو وہ قرضے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خودکشی کر لینی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کر لینا تھا۔ پہلے مجھے اس پہ انیشل کامنٹ لینے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس پہ کرتے ہیں مزید بات۔ میں عظمہ صاحبہ سے یہ ملکہ صاحبہ سے صرف ایک بات اور، ہاں، جو 85 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی بے روزگاری پہ آپ نے کتنے لوگوں کو ملازمت دے دی کہ پاکستان کے حالات بدل گئے؟ کووڈ کا بہانہ کرتے ہیں بار بار، خدا کا خوف کرو بھائی، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں کووڈ نے وہ نہیں کیا جو پوری دنیا میں ہوا، امریکہ کی، انڈیا کی، ملکہ صاحبہ جی جی ایگزامپلز دیتے ہیں۔ ملکہ صاحبہ یہ بتا دیں جناب۔ تھینک یو بدامی صاحب۔ دیکھیں بدامی صاحب، جو آپ نے جی چلیں میں خالی سوال فریم کرتا ہوں پھر کہ یہ چلیے آپ سوال پوچھیے۔ ایوری ون از کائنڈ آف سرپرائز اینڈ اف دیٹ از دا کیس، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بٹ فرینکلی ہمیں خود پرائم منسٹر اور منسٹرز کے بیانات سے بھی لگا کہ ایون دے آر سرپرائز کہ سیریسلی 4%، واہ بھائی کمال ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوا ہے اچانک کہ 3 ہفتے میں اچانک بتایا گیا کہ بھائی جان آپ کی GDP تو 4% ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ کیا ہوا، کیا ہے یہ؟ نہیں بدامی صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے حکمت سے اور دورست سوچ سے پہلے دن سے کام لیا تھا۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک معیشت وینٹیلیٹر پہ ملی تھی جس کے قرضے 30,000 ارب سے تجاوز کر گئے تھے، جس کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر پہ تھا، جس کے بیرونی قرضے 12 ارب ڈالر پہ بڑھ رہے تھے، اور جس کے زر مبادلہ کے ذخائر 7 ارب پہ تھے۔ تو ہم جانتے تھے کہ ہمیں ایک مشکل معیشت ملی ہے، ایک معیشت وینٹیلیٹر پہ ملی ہے، لیکن ہم نے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ یہ ہم پہ بارہا تنقید کرتے رہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم حکمت سے کام لیں گے، ہم پاکستان کی معیشت کے جو مین پرابلمٹک ایریاز ہیں، جو مشکل ایریاز ہیں، ان کو ٹھیک کریں گے، معیشت کے سارے اشاروں کو ٹھیک کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر گروتھ آئے گی۔ آپ کے ہمسائے ملک کے اندر جو معیشت ہے وہ -7% سے سکڑ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر معیشت 4% سے بڑھ رہی ہے، اور یہ کرونا کی وبا کے باوجود ہے۔ تو یہ ہماری حکمت عملی ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو معیشت کے سارے اشارے ہیں وہ مثبت ہیں، اور پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ بھی 4% سے۔ لیکن ملکہ صاحبہ ہم کمپیئر کریں گے نا پچھلوں سے، ظاہر ہے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بھائی یہ چور ہے، ڈکیت ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، تو انہی سے کمپیئر کریں گے نا، تو ان کا پر ایئر جو GDP گروتھ ہے وہ 4% پلس ہے اگر ایوریج نکالا جائے۔ آپ لوگوں کا آج بھی وہ 2% کے آس پاس ہے۔ آپ کے اپنے بیانات کو اگر درست مان لیا جائے تو آپ پہنچے ہیں 4% پہ، یہ چھوڑ کے گئے ہیں 5.8% میں، جس کو آپ نے ریوائز کر کے کہا کہ نہیں 5.8 نہیں تھا، 5.5 تھا۔ تو آپ نے تو اپنا لو ہی اتنا لو کر دیا تھا کہ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں دیکھو مجھ سے تو اچھے ہو گئے نا۔ نہیں، آپ کا مقابلہ تو ان سے تھا نا جن کو آپ کہہ رہے تھے چور ڈکیت ہیں، تو ان کے مقابلے میں آج معیشت کا سائز بھی چھوٹا ہے اور GDP گروتھ آج بھی کم ہے، تو اچیو کیا گیا پھر ہم نے؟ نہیں بتائیں صاحب، دیکھیں دو اس میں بہت مین باتیں ہیں جس کی بارہا نشاندہی پاکستان تحریک انصاف کرتے رہے ہیں کہ ان کی جو گروتھ تھی وہ مصنوعی تھی، قرضے لے کر پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 20 ارب ڈالر پہ پہنچا کر، اور پاکستان کی ایکسپورٹ قرضے آپ لوگوں نے کتنے لے لیے پچھلے 3 سالوں میں؟ مصنوعی انہوں نے کتنے؟ دیکھیں آپ نے میں بار بار بتایا کہ پاکستانیوں 6,000 ارب روپیہ تھا قیام پاکستان سے۔ آپ بتا دیں آپ نے کتنے قرضے؟
میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے اندر جو گروتھ اچیو کی وہ مصنوعی طور پر اچیو نہیں کی. معیشت کے سارے اشاروں کو ٹھیک کر کر ہم نے گروتھ اچیو کی. ساتھ ساتھ پاکستان کو کرونا کی وبا, گلوبل وبا جو پوری دنیا کو لاحق ہے, وہ ہمیں بھی لاحق تھی. 8.5 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ گلوبل اکانومی کو لاس ہوا ہے. کرونا سے پہلے کا نمبر لے لینا, 5.5 سے آپ 2.1 پر آئے. کرونا سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں, 5.5 سے آپ 2.1 پر آئے. 1.9 اس کو 1.9 کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس وقت تو کرونا نے, میرا سوال صرف یہ, پھر میں ناصر شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں, کہ آپ نے بھی کہا کہ دیکھیے انہوں نے قرضے لے کے بیڑا غرق کر دیا. عمران خان صاحب نے ہمیں بار بار بتایا کہ اتنا بتایا کہ رٹا یاد ہو گیا سب کو, کہ پاکستانیوں قیام پاکستان سے لے کے 2008 تک قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ. اس کے بعد ایک چور کی حکومت آئی, وہ پیپلز پارٹی تھی. پھر ایک ڈکیت کی حکومت آئی, وہ نون لیگ تھی. تو 2000 قیام پاکستان تھے, 2008 تک قرضہ تھا 6,000 ارب, اور 2008 سے 2018 تک ہو گیا 30,000 ارب. یعنی انہوں نے 10 سالوں میں قرضہ لے لیا 24,000 ارب. 10 سالوں میں ناصر شاہ صاحب کی پارٹی نے اور رزما صاحبہ کی پارٹی نے. اب آپ پلیز بتائیے کہ آپ کی گورنمنٹ نے کتنا قرضہ لیا ہے 3 سالوں میں, کتنے ہزار ارب؟ دیکھیں جو ہمارا بیرونی قرضہ ہے وہ تو 3.5 سب ملا کے بتا دینا, سمپل کر لیتے ہیں نا, عمران خان صاحب بھی سب ملا کے بتا دینا. اور ان کے دور حکومت میں 12 ارب سے سب ملا کے آسان بتا دینا, کرنسی ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ بھی ملا کے, جس طرح خان صاحب پہلے بتاتے تھے کہ اس نے اتنا لیا, اس نے اتنا لیا, اس طرح آپ اسی روانی مجھے بتا دیں کہ ہم نے اتنا لیا بس. دیکھیں ہمارا جو قرضوں کا حجم ہے وہ 2 یا 3 ارب سے زیادہ نہیں ہے. 2 ارب آئی تھنک لگ بھگ ہے ڈی ویلیویشن کے بعد, لیکن ان کا جو قرضوں کا ہجوم ہے وہ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. اور ہم نے, آپ نے جو ڈی ویلیویشن کی بات کی وہ بھی اس کے اندر آپ شامل کر لیں, بیکاز جو ڈالر اور روپی کی پیرٹی ہے اس کے اندر بھی فرق آیا ہے, اور ڈالر کو بھی اور روپی کا جو توازن ہے اس کو بھی ہم نے کس طرح مصنوعی طور کے اوپر ٹھیک نہیں رکھا. ہم نے مارکیٹ کے اندر پیسوں کو نہیں پھینکا, ہم نے مارکیٹ کے اندر ارباں ڈالر خرچ نہیں کیے. ہم نے ڈالر کو اس کی صحیح پرائس پر, روپی کو اس کی صحیح پرائس کے اوپر مستحکم کیا ہے, اس کو آرٹیفیشلی مستحکم نہیں کیا ہے. زیادہ 1,000 ارب روپے کا قرضہ لے لیا ہے ویسے ملکہ صاحب. اچھا ناصر شاہ اگر اجازت دیں تو میں دیکھیں اس فگرز کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے, رسپونڈ کرتے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. ناصر شاہ صاحب ہے اجازت؟ ناصر شاہ آپ ازما رسپونڈ کرتے پھر میں ناصر صاحب کی طرف آتا ہوں. جی دیکھیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یا یہ پاگل ہیں یا پتہ نہیں ہم ہی ساری دنیا پاگل ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف انڈیا سے موازنہ کرتی میری بہن تھک نہیں رہی. او بی بی خدا کا خوف کریں, انڈیا کی کووڈ میں اور ہماری کووڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور اللہ یہ فرق سلامت رکھے. اور وہ کووڈ کی ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب کرے بھارت میں رہنے والے لوگوں. تو آپ اللہ کرے سب کے لیے بہتر کرے, تو یہ مہربانی کریں یہ نہ کریں, آپ بار بار کووڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. پہلا سوال میرا یہ ہے, وزیر اعظم سے کسی دن جو ہے انہیں کہیے گا کہ جو کیلکولیٹر وہ ہمارے دور میں استعمال کرتے تھے, اب ذرا کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ اس حاجی امین اور صادق اور امین صاحب ہیں, ان کے دور حکومت میں ایک بچہ اب کتنے روپے کا مقروض ہے؟ آپ کو یاد ہے نا, ہمارے دور حکومت میں کیلکولیٹر چلتا تھا, اتنے 1,000 ارب کا مقروض ہو گئے. اب ذرا محترم یہ بتا دیجئے, ہمارے دور حکومت میں بی بی جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کو بالکل جو ہے وہ معیشت خراب ملی تھی, اس معیشت پہ 5.8%, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کی اور اس کی رپورٹ کے مطابق یہ فگرز ہیں. مہنگائی جو ہے وہ 3.4% کے قریب تھی. ہم آپ کو بجلی کے منصوبے لگا کے دے کے گئے, ہم آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دے کے گئے. آپ یہ بتا دیں کہ سوائے کھانے کے, آٹا چینی چوری کرنے کے, مافیاز کو پالنے کے, آپ نے پیسے کہاں لگائے؟ اور آج بھی میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں, جی ڈی پی کا سائز جو ہے, ہم ان کو 315 ارب کے اوپر ہم اپنا معیشت کا سائز چھوڑ کے گئے تھے. اب یہ اس کو 296 کہہ رہے ہیں, ابھی بھی ہم سے کہیں پیچھے ہیں, لیکن ہمارے مطابق وہ 263 ہے, ابھی بھی یہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. لیکن باتیں ان کا پتہ کیلکولیشن, ایک منٹ, ان کی کیلکولیشن پتہ کیا ہے, ہم نے اتنی تباہی کر دی تھی, اب اس تباہی کو ہم اتنا سا بہتر کر چکے ہیں, اس پہ آپ کہیں کہ آپ نے بہت ترقی کر لی ہے. اب بتائیں میں ان کی عقل پہ ماتم ہی کر سکتی ہوں, کیا کروں, اور بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس سے میں پوچھ سکتی ہوں کہ پر کیپٹا انکم آپ نے جھوٹ بولی, آپ نے پر کیپٹا انکم 1 کروڑ پہ 1 کروڑ آبادی نکال کے اپنے پر کیپٹا انکم نکال لی. وہ کرتے ہیں, اتنے چور ہیں, آپ اتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ آپ آبادی کھا گئے 1 کروڑ. ملکہ صاحب ول رسپونڈ ٹو دیٹ. میں ناصر شاہ صاحب سے پوچھ لوں پہلے, اور پہلے میں چاہوں گا اگر ہم یہ مسئلہ بھی حل کر سکیں بالکل سمپل کر کے, پیسوں کی ٹرمز میں, چونکہ عمران خان صاحب نے ایک ہی بڑا آسان رکھا تھا اس کو کہ اتنے 1,000 ارب اس نے لیے, اتنے 1,000 ارب اس نے, اتنے 1,000 ارب, تو اسی میں اگر ہم کر سکیں کہ اتنے 1,000 ارب پی ٹی آئی نے لیے, تاکہ فرق واضح ہو جائے
کہ کس نے کتنا قرضہ لیا. 14,000 وہ ملکہ صاحبہ بتائیں گے تو زیادہ کہ پی ٹی آئی نے وہ کتنا لیا. ناصر شاہ بتائیں گی نا, ہمیں سے پوچھ لیں. نہیں اب وہ آپ کے فگرز کو نگیٹ کر دیں گے. وہ نہیں, یہ نہیں بتائیں گی, یہ نہیں بتائیں گی کتنے لوگ بے روزگار ہوئے, یہ نہیں بتائیں گی کہ بتائیں گی میں سوال قرضے لے کے کھا گئے, یہ نہیں بتائیں گی. ناصر شاہ آپ سے بڑا معصومانہ سوال میرا پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے آج کل نون لیگ سے بھی تعلقات ظاہر ہے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ یہ پچھلے 5 سالوں کی معیشت زیادہ بہتر تھی جو نون لیگ نے چلائی آپ کے خیال میں, یا ان 3 سالوں کی زیادہ بہتر ہے جو خان صاحب نے چلائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہیں. اب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, سب آرسی کیا, سب دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وفاقی نااہل حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ سب بھگت رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, وہ تو پہلے بھی خراب تھے, لیکن ہم سب لوگ اس ایک بات پہ تمام اختلافات کے باوجود اکٹھے ہیں کہ اس نااہل حکومت سے جان چھڑانی ہے, کیونکہ ملک کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور جس طرح معیشت کا دیوالیہ نکال دیا ہے اور ایک عام آدمی کا جینا انہوں نے اجیرن کر دیا ہے, وہ سب کے سامنے. اب یہ جتنے بھی فگرز دے رہے ہیں اور بہت بڑے دعوے کر دیں, مجھے بتائیں کیا اس کا امپیکٹ نیچے ہوا ہے, ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے؟ ایک عام آدمی آرام سے کھانا کھا سکتا ہے, اپنی دوائیاں, بجلی کے بل, بچوں کی فیس, دیگر چیزیں, اس کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ لیکن ناصر بھائی پلٹ کے اگر وہ یہ سوال کر دیں آپ سے ملکہ صاحبہ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جو کہ بچپن سے جو ہے وہ سندھ میں بلا شرکت غیر مسلسل اقتدار میں رہی ہے, سندھ کے عوام کا کیا حال ہے, اور پاکستان میں 2008 سے 13 میں وفاق میں بھی اقتدار میں رہی, صوبے میں بھی رہی, کیا کون سی تقدیر بدل دی پیپلز پارٹی نے جو کہ آج ہم پہ تنقید کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح ابھی عظمہ بہن آپ کو بتا رہی تھیں کہ قرضے لیے تو انہوں نے اپنے بہت بڑے پروجیکٹ گنوائے, ہمارے بھی بہت بڑے پروجیکٹ ہیں. اب بھی سندھ میں صحت دیکھ لیں, دیگر چیزوں پہ تھر کول دیکھ لیں, اور پھر سب سے بڑا جو اس کا ایک لحاظ سے انڈیکیٹر کہہ دیں یا جو ریزلٹ اورینٹڈ چیز ہے وہ ہے الیکشن. آپ نے دیکھا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے پورے ملک میں ان کو جو بائی الیکشنز تھے اس میں شکست ہوئی, اور جو اس کے برعکس تو ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کو عوام نے ووٹ کے ذریعے آؤٹ کر دیا. اگر 8 سے 13 میں پیپلز پارٹی نے اتنا اچھا کیا ہوتا تو لوگ آپ کو تو نہ نکالتے نا, پھر آپ کو دوبارہ ووٹ دیتے. عرض کروں, آپ سندھ کی بات کر رہے تھے, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. آج جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں, بائی الیکشن ہو رہے ہیں, جو ان کی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی, وہ بھی پیپلز پارٹی کو مل رہی ہیں, اور ان کے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. اور یہ جو ون ٹائم پارٹی, ایک دفعہ کی پارٹی ہے جو پتہ نہیں کس طرح سب کو ماموں بنا کے اقتدار میں آ گئے, یہ دوبارہ نہیں آنے والے. باقی جو ہم نے جو بھی کچھ یہاں پہ کیا وہ سب کے سامنے ہے, جس کا رزلٹ ہمیں سندھ کے لوگ دے رہے ہیں, جو بھی یہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں. آپ پوچھ رہے تھے کہ لون اور یہ کتنے لیے, ان کے جو ان کی حکومت کا عرصہ ہے, جس طرح یہ موازنہ کرتے تھے نا کہ 1947 سے لے کر 2008 تک یہ ہوا, 2008 سے 2018 یا 13 تک یہ ہوا, تو ان 3 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ کسی حکومت نے نہیں لیا جتنا انہوں نے لیا ہے. اور پھر یہ دعوے کر رہے ہیں, اب بڑے دعوے آ رہے ہیں کہ جی معیشت, ایک منٹ, معیشت بڑی سنبھل گئی. مجھے بتائیں ابھی انہوں نے کتنے وزراء جو ہیں خزانہ کے اور دیگر لوگ چینج کیے. شیخ صاحب کی بڑی پہلے تعریف کرتے تھے, بعد میں ان کے اوپر بڑا ایک کوسچن لایا گیا. اور ترین صاحب جو ابھی آئے ہیں وہ ظاہر اتنے زیادہ نااہل ترینوں میں کیا کرتے, لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک دم اتنے اچھی انہوں نے خبریں دینا شروع کر دیں. یہ کیا شیخ صاحب کی کارکردگی تھی جن کو انہوں نے بہت ہی ان کے اوپر الزامات لگا کر ان کو یہاں سے روانہ کیا. اور پھر اگر یہ اتنی معیشت بہتر ہے تو یہ جو ہمارے سندھ گورنمنٹ کے 84 ارب روپے اس رواں مالی سال کے انہوں نے اب تک نہیں دیے, وہ ہمیں کیوں نہیں دے؟ چلیں میں اس کا جواب لیتا ہوں, ایک بریک لینے دیں مجھے, پھر ذرا ملکہ بخاری صاحبہ سے اس بریک کے بعد کہ کیا الزامات کی کیا حقیقت ہے.
جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، بدتر ہو رہی ہے، بہتر ہوئی بدتر ہوئی، بیڑا غرق زیادہ ہوا کم ہوا، اس سب پہ ساری بات چیت جاری ہے. ملکہ بخاری صاحبہ رسپونڈ کریں گی. عظمہ صاحبہ نے اور ناصر صاحب نے بہت کچھ کہا. کہیے گا عظمہ صاحبہ. اور ایک وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ پیپلز پارٹی کے سارے فائنانس منسٹر لے کے اپنی معیشت بہتر کرنے چلیں. اگر وہ اتنے اچھے تھے تو ان کی معیشت کی بری تھی. بھائی فائنانس منسٹر ہی معیشت چلاتا ہے. مدامی صاحب یہ تو جی مجھے رسپونڈ کرنا جی چلیے آپ عظمہ سے بات کیجیے. نہیں میں سوری میں آپ سے ہی پوچھ رہا تھا. میں رسپونڈ کر لوں. نہیں میں نے غلطی سے ان کا نام لے لیا. میں آپ سے ہی کہا میں نے غلطی سے. I'm sorry. جی آپ سے. اچھا تھینک یو بدامی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ زبیر صاحب کی باتوں کے اوپر کیا توجہ دینا. زبیر صاحب تو اس شخص کے ترجمان ہے جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے سیاست سے ہی نکال دیا، جو اہل ہی نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق اور نہ صادق اور امین ہے. یہ اس کو اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں. تو ان کی باتوں کے اوپر کیا غور کرنا. فیکچولی وہ غلط تو نہیں کہہ رہا نا. پیپلز پارٹی کے 2 وزراء خزانہ رکھ لیا نا آپ نے. وہ فیکچولی تو بات غلط نہیں ہے نا، چاہے کوئی بھی کہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی معیشت کے چیلنجز کے مطابق اور اپنے منشور کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی ٹیم کو تعین کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. وزیر اعظم کا استحقاق ہے 100% اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن یہ سیلف کانٹرڈکٹری نہیں ہے جب آپ ایک سانس میں کہیں کہ پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا اور پھر انہی کے وزیر خزانہ لے لیں. جی آپ کہیے. جی دیکھیں اب معیشت کے اوپر آ جائیے. اس کے اوپر بات ہم بہت دفعہ وضاحت پیش کر چکے ہیں. جہاں تک معیشت کی بات ہے دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ عادت ہے کہ سیاست برائے سیاست کرنی ہے تو کیجئے، معیشت کے اوپر بھی کیجئے. لیکن حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر 2018 کے اندر اور 2017 کے اندر 2 رپورٹس پبلش ہوئی تھی. ہمیں نہیں مانتے، بیرونی اداروں کو تو مانتے ہیں. آئی ایم ایف جس کا حوالہ دیتے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اور جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی خسارے ہیں وہ اتنے بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی جی ڈی پی گروتھ کو سسٹین نہیں کر پائے گا. تو اس سے یہ واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ ہمیں معیشت کس حال کے اندر دے کے جائیں. لیکن بہرحال ہم نے معیشت کو اس جگہ سے بچایا جس کو یہ چھوڑ کے گئے تھے وینٹیلیٹر کے اوپر اور ملک کو مقروض کر کے گئے تھے. اگر ہمارے برادرانہ ممالک ہماری مدد نہ کرتے تو پاکستان کا دیوالیہ نکل جاتا. یہ کس طریقے سے ہمیں معیشت ملکہ صاحبہ آپ نے پھر مقروض کی بات کی ہے تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا. آپ نے پھر مقروض کی بات کی میں پھر درخواست کروں گا کہ اگر آپ اسی رو میں ہمیں بتا سکیں کہ بھائی وہ تو ہمیں یاد ہے پہلا والا تو کہ 2008 تک 6,000 ارب روپیہ، 2018 تک 30,000 ارب روپیہ، ابھی کتنا ہو گیا یہ اگر بتا سکیں تو، کیونکہ آپ نے پھر مقروض کی بات کی ہے. دیکھیں ہم اس کے اوپر 12 بات کر چکے کہ 2.5 ارب لگ بھگ ہم نے 2,500 ارب لگ بھگ ہم نے قرضہ جو ہے وہ لیا ہے. اگر اس کے اندر آپ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو فگر یہ پیش کرتے ہیں وہ فگر ہے ڈی ویلیویشن آن ڈیٹ، جو ڈی ویلیویشن ہوئی جو ڈیٹ ایکیومولیٹڈ ڈیٹ تھا اس کا. ہاں تو آپ ڈی ویلیو نہیں، لیکن آپ نے بھی جو بتایا تھا وہ ڈی ویلیویشن اور ڈیٹ اور لائبلٹی سب ملا کر بتایا تھا. تو اگر آپ اپنے والے میں 2,500 ارب میں بھی جو آپ کے مطابق جتنا ٹیکنیکل نہیں آپ نہیں میں تو سمپل کر رہا ہوں. جب خان صاحب بھی بتاتے تھے انہوں نے ٹیکنیکل تھوڑی بتایا تھا. وہ بتاتا اس نے اتنا لیا اس نے اتنا لیا اور اس میں ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ شامل ہوتا تھا. تو آپ مجھے اسی میں بتا دیجئے ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ملا کر اور ڈیٹ ملا کر کہ ہم نے اتنے 1,000 ارب لیا. آپ نے تیسری دفعہ مجھ سے سوال پوچھا ہے، میں آپ کو وضاحت دے دوں کہ 2,500 ارب تک ڈی ویلیویشن کے بغیر ہے. آئی تھنک 1,500 ارب آپ اور ایڈ کر لیں تو ڈی ویلیویشن آن سٹاک ہوگا. بس یہ میرا سوال اور جواب دے دیا بات ختم ہوگی. اب میں چوتھی دفعہ نہیں پوچھوں گا. اب میں نہیں پوچھوں گا اس لیے کہ آپ نے جواب دیا. پہلے جواب نہیں دیا تھا اس لیے میں ریپیٹ کر رہا تھا. بائی دا وے یہ فگرز میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ فگرز ٹھیک نہیں ہیں. نہیں میں بتاتی ہوں. بادامی ایک منٹ چلیے آپ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن عام آدمی کی زندگی کے اوپر آپ آ جائیے کہ عام آدمی کی زندگی کے اوپر معیشت کا کیا امپیکٹ آیا ہے. اب یہ بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آیا. 1,100 ارب زراعت کے شعبے کے اندر سے پاکستان کی معیشت کے اندر شامل ہوئے ہیں. بمپر کراپ ہوا ہے مکئی کا، گندم کا اور گنے کا، جو یہ اپنے دور حکومت میں نہیں کر سکتے تھے ہم نے کیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کے دور حکومت میں فیصلہ آباد سے بنگلہ دیش چلی گئی تھی. اب وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے. اب وہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے وہ رفتار ان کے دور حکومت میں نہیں تھی. سیمنٹ کی سیلز اپنی بلند تر سطح پہ ہیں. پاکستان کے اندر جو گاڑیوں کی، ٹریکٹرز کی اور بائکس کی سیل، اگر آپ اس فگر کا مطالعہ کر لیں تو ٹریکٹرز کی سیلز کا مطالعہ 52% بڑھا ہے اور بائکس کا جو سیل کا ریونیو ہے وہ 34% بڑھا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ٹریکٹرز کون استعمال کرتا ہے.
ایک کسان ہی استعمال کرتا ہے نا, اور بائکس لوور مڈل کلاس آدمی استعمال کرتا ہے. تو اگر زراعت کے شعبے سے پاکستان کی معیشت کے اندر پیسے شامل ہو رہے ہیں, اگر آپ کی گاڑیوں, ٹریکٹرز اور بائکس کی اسکیل بڑھ رہی ہیں, اگر سیمنٹ انڈسٹری بوم کر رہی ہے اور ٹیکسٹائل کے آرڈرز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں اور ورکرز کی ضرورت ہے, تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جام نہیں ہے. پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے حوصلے گر رہے ہیں, کیونکہ یہ سوچتے تھے کہ جس قسم کی نااہلی اور جس قسم کی غلط فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہی فیصلے ہم کریں گے. لیکن ہم نے حکمت سے کام لیا, ہم نے دورست سوچ رکھی, ہم نے اپنے معیشت کے اشاروں کو ٹھیک کیا, ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا, اور ہم نے اپنے فسکل جو ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی کم کیا, اور آج ہم اس سطح کے اوپر آ گئے ہیں 3 سال کے بعد کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت 4% کی جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے بھی تجاوز کرے. یہ ایک اور فگر آپ کو دینا تھا ریونیو کا. بدامی صاحب یہ بارہا بات کرتے تھے کہ آپ تو ٹیکس ہی اکٹھا نہیں کر پائے. آپ کے دور حکومت میں عظما بی بی صاحبہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں اور گردان کر رہی ہیں. نااہلی کا 3840 ارب آپ نے اکٹھے کیے تھے. ہمارا اس وقت کا ریونیو کا جو فگر ہے وہ 4000 ارب سے تجاوز کر گیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریونیو ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا, اور ہم نے اس کا ہدف اگلے سالوں میں 7000 ارب تک رکھا ہے. ملکہ صاحبہ ہر سال, یعنی جب آپ کے بعد جس کی بھی حکومت آئے گی, پھر اس کے بعد جس کی حکومت آئے گی, ہر سال جو ریونیو کلیکٹ کیا جائے گا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہی ہوگا, اس لیے کہ ریونیو کلیکشن ہر سال بڑھتا ہے, ہر سال ہوگا. نمبر ٹو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. ملکہ صاحبہ ڈسٹریبیوشن آف ٹائم فیئر ہونی چاہیے نا, بہت غلط سن لیا ہم نے, غلط فگر سدھاری ہیں. وہ سمپلیفائی آپ اسے کر رہے ہیں, اتنا سمپل نہیں ہے, کیونکہ ان کے دور حکومت کے اندر ریونیو 60 ارب کی ان کی امپورٹس تھیں. انہوں نے ایمنسٹی اسکیم بھی دی تھی, اور ریفنڈ جو ہیں وہ نہیں دیے تھے. ریونیو 1900 ارب سے 3800 ارب تک گیا تھا, 1900 ارب سے 3800 ارب پہ گیا تھا ریونیو. ڈبل کیا تھا. یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ کے دور حکومت کے پہلے سال میں پچھلے سال سے کم ریونیو کلیکٹ ہوا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. مزمہ صاحب بتائیں, چلیں جی مزمہ صاحب کہیے. نہیں کمال ہے, محترمہ کو جو پڑھا کے بھیجا گیا ہے وہ بھی غلط پڑھ رہی ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے, اب ذرا میں نہیں کرتی, یہ شوکت فیاض احمد ترین صاحب, ان کا سوال نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں جہاں پہ محترمہ جو ہے وہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, اس کے اندر انہوں نے ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ خود بتایا کہ جولائی 2018 سے دسمبر 2020 تک, ابھی صرف پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے, قرضوں میں 12.5 کھرب روپے کا اضافہ ہوا. میرے پاس اسکرین شاٹ ہے اس کویسچن کا جس کا جواب نیشنل اسمبلی کے اندر محترمہ کی حکومت نے جمع کرایا. اب آ جاتے ہیں آگے. اب اس کے بعد جو یہ بات کر رہی ہیں برآمدات کی, محترمہ کو یہ نہیں معلوم کہ برآمدات ہم جو ہے ان کے جواب کے مطابق, یہ سینیٹر محسن عزیز کا جواب ہے سینٹ آف پاکستان میں, اس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ جو ہے وہ 5 سالوں کے دوران کتنی ہوئی درآمدات اور برآمدات کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون 2017-18 کے اندر 23.212 کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی, اور یہ مارچ 21 تک یہ 18.8627. یہ مطلب باتیں یہ غلط, کس کو پاگل بنا رہی ہیں آپ, کس کو؟ آپ نے وہ پاکستان کی تاریخ میں نا نون لیگ نے کیا تھا کہ 19,000 کے اوپر جو ہے وہ جو ہمیں ملا تھا نا, ہم ریونیو اکٹھا کرتے تھے, اس کو ہم ڈبل پہ لے کے گئے تھے 38 کو, جس کو آپ اب ریفر کر رہی ہیں. محترمہ آپ کو خیال آنا چاہیے, تھوڑا سا جو ہے وہ سوچ ہی لیتی کہ آپ کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت حاجی ہے, بہت صادق اور امین ہے, ان کو دیکھتے ہی لوگ جو ہے ان کے اوپر پیسے پھینکنا شروع کر دیں گے اور پاکستان کی جو ہے وہ ریونیو میں اضافہ ہو جائے گا. آپ اتنا منیمل اضافہ کر چکی ہیں, اور وہ کیسے کیا آپ نے, بتاؤں آپ کو, پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر کے, بجلی کی جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کر کے, ہم پہ پیٹرول بم گرا کے, ہمارے پیسے کھا کے. اور ایک آخری بات ان سے ذرا پوچھ کے بتا دیں, آڈیٹر جنرل جو ہے وہ 12 کھرب روپے کے جو کرونا کا فنڈ یہ کھا کے گئے ہیں, اس کے آڈٹ کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن جو ہے وہ مجھے ایک بات بتا دیں, پھر میں ناصر صاحب کی طرف, میں نے وہ کورونا سے متعلق ناصر صاحب, یہ تو وہ حکومت ہے جو ہمارے کووڈ کے پیسے بھی کھا گئی ہے, وہ 12 کھرب روپے کا جواب کیوں نہیں دیتے, وہ آڈٹ کہاں ہوگا؟ اور ایک آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ محترمہ کو پھر کسی نے غلط بتا دیا, یا شاید ان کو غلط آج تیاری مکمل نہیں کر کے آئیں. پیاری بہن,
वर्ल्ड बैंक और जो IMF है ना, उसने हमने IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया था, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने और हमारे बारे में जो तरक्की पाकिस्तान की तारीख में हो रही थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के, बिजली के मंसूबे पूरे करके, मूडीज ने आपके बारे में क्या कहा था? पाकिस्तान मूडीज एक आलमी इदारा है, उसने आपके बारे में क्या कहा था? जा रही थी, क्या थी? आपने पाकिस्तान की मईशत को मनफी किया, डाउनग्रेड किया, मूडीज ने आपके दौरे हुकूमत में। आपके वजीर आजम के बारे में अदालतें क्या कहती हैं बाहर की, बताऊं आपको? आपके वजीर आजम के मईशत से बारे में जनरल्स क्या लिखते हैं, बताऊं आपको? अज़मा साहबा, ये भी फैक्ट है कि इस सारी इतनी अच्छी मईशत का आपने नक्शा खींचा है, इस सब के बावजूद अज़मा साहबा, मैं नासिर साहब, अज़मा साहबा, इतनी अच्छी मईशत के बावजूद भी आपके अपने लोग कह चुके हैं, बहुत आगे बढ़ आपके अपने लोग ये कह चुके हैं, जुबैर साहब ये कह चुके हैं, मिफ्ता साहब ये कह चुके हैं कि जो भी अगली हुकूमत आएगी उसको IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर इतनी अच्छी मईशत छोड़ी थी आपने, तो IMF की मोहताज क्यों थी वो मईशत? आपके अपने मुताबिक IMF के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था इतनी अच्छी मईशत के बाद। हाँ, IMF के ऊपर जाना कभी गलत नहीं होता, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाती रही है, और अपनी इकोनॉमी जहां छोड़ के गए थे वहां से उसको आगे ले जाने के लिए अगर वो टाइम पे फैसला कर लिया होता। शौकत तरीन से पूछे ना, जिसने आते इनको चार्जशीट किया, मैं तो समझती हूँ कि शौकत तरीन को कान पकड़ के निकाल देना चाहिए। और अभी तो आए यार, अभी तो आए, जो भी कोई तमगा वमगा होता है, ये सारी तरक्की जो झूठी मूठी ये बता रहे हैं, एक्चुअली इनको पता लगा ये था कि 350 डैम किसी ने गिने नहीं, बिलियन ट्री सुनामी का दरख्त किसी ने वो हुआ नहीं, उन्होंने कहा वो झूठ जैसे चल गए तो शायद ये भी चल जाएगा। ये पाकिस्तान की मैं एक मिनट, अच्छा मुझे एक मिनट लोगों के चूल्हे चलते हैं, नासिर साहब चलते हैं इसके साथ। चले नासिर साहब मुझे ये बता दें, बोले चले जा रही हैं, और आप ये मान जाए। इकोनॉमी पे हो गई काफी बार, फिर मैं आऊंगा आपके पास टुवर्ड्स द एंड मलिका साहब, लेकिन नासिर साहब बता दें, अभी जाहिर है मईशत और कोरोना सबका भी आपस में बहुत ज्यादा लेना देना है। यहाँ पर सिंध में एक लॉकडाउन की कैफियत है जाहिर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो कहा है, मतलब मैं भी आज जहाँ गया हूँ लोग मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछ लूँ, क्योंकि आज एक बड़ी अजीब सूरत हाल हुई। अजरा पिचो साहिबा ने कहा कि जनाब वो सूरत हाल जरा सही नहीं है, जिससे तासुर मिला कि सख्तियाँ मजीद बढ़ेंगी। सईद गनी साहब ने कहा कि सख्तियाँ कम होंगी। तो अभी सिंध गवर्नमेंट ये लॉकडाउन में पीर के बाद जरा नरमी का इरादा रखती है या इसको कंटिन्यू करेंगे? ये बता दें जरा। देखिए, अगर जिस तरह SOPs पर अमल किया जा रहा है, हाँ, और फिर वो जो रेशियो है, परसेंटेज कम हो रही है, पॉजिटिव जो हुए हैं, या जो प्रेशर था हॉस्पिटल्स पर, हाँ, वो कम होगा, तो बिल्कुल लॉकडाउन को देखें। लॉकडाउन करना, इस तरह के सख्त फैसले करना जो है वो कोई पॉपुलर फैसले नहीं होते, बड़ा मुश्किल होता है। हमें ताजरों का भी है सामने कि उनके साथ बहुत सारी मुश्किलात हैं, हमें उनका एहसास है, लेकिन ये मुश्किल फैसले, सख्त फैसले, अनपॉपुलर फैसले लोगों को बचाने के लिए किए जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं लोगों ने जरा फिर भी बेहतर अंदाज से SOPs फॉलो किए हैं ना निस्बतन? जी बिल्कुल, काफी हद तक इसी वजह से जो परसेंटेज। अजरा साहबा का बयान इससे मुतजाद था, इससे मुख्तलिफ था कि लोग नहीं सही। देखें, वो मैं अजरा साहिबा के साथ था उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था एक क्वेश्चन के उसमें कि जिस तरह की ये एहतजाज की बात हुई, या फिर आप देख लें कि जब भी सख्त SOPs पर अमल कराने की बात होती है, सख्त लॉकडाउन की बात होती है पूरे मुल्क में, हाँ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हुकूमती मौक़िफ़ की तायद करते हैं कि जी इन्होंने वफाकी हुकूमत ने अगर NCOC का कोई फैसला किया है तो लोगों की भलाई के लिए किया है। यहाँ पे उसके बरक्स, हाँ, यहाँ पे उसके बरक्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी सियासत करती हैं। वो बात ठीक है, PTI सियासत कर, वो नहीं होना चाहिए, बात ठीक है। इनको ये भी इल्म नहीं, हाँ, कि इनके वजीर आजम साहब ने खुद NCOC में कहा कि जी ये सिंध के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप इसको तो मंडे ऑनवर्ड्स सिंध में लॉकडाउन जरा नरम हो रहा है, मंडे ऑनवर्ड्स नासिर साहब? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह आज के भी हमें नंबर मिले, परसेंटेज मिली, तो इंशाल्लाह उसमें नरमी। और एक आखिरी बात नासिर साहब बताएं, आपने आज ट्वीट भी किया था ये PSL के हवाले से, चूंकि आप अबू धाबी गए थे और आपके मुताल्लिका लोगों से बात हुई थी, तो आपने कहा कि अगर PSL में ये इनेकाद में कोई मसाइल है, PCB मुझसे रब्ता करे, मैं भी जो हो सकेगा करूंगा। तो आपसे रब्ता किया PCB के किसी शख्स ने? क्योंकि फिर तो खैर ऐलान भी हो गया डेट मुझे वो जी वो कर्नल आसिफ साहब हैं जो PCP के हैं, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले भी मैसेज किया था। अच्छा। और देखें जो वहाँ की रूरल फैमिली है, जैद फैमिली जो है शेख जैद वालों की, वो पाकिस्तानी लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक उनसियत का रिश्ता है हमारा पाकिस्तान का और UAE का।
تو ہم نے بھی کہا کہ جو بھی ہو سکے گا اگر پاکستان کی مسئلہ ہے تو ہم بات کریں. تو آج یہ کیسے ہوا؟ پی سی بی سے پہلے آپ نے ٹویٹ کر دیا آج کہ پی ایس ایل کب ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا؟ جی دیکھیں ہم نے اپنے طور پر کوششیں کی, لیکن میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ خامخواہ کا کہ یہ میری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. وفاقی حکومت نے بھی وہاں پہ بات کی, جو ہماری فارن آفس ہے یا دیگر لوگ ہیں, اچھی بات. لیکن جو ہمارے فائنل ورڈ ملکہ, ٹھیک ہے کنکلوڈ کر رہے ہیں. ویسے ہم نے بھی وہاں پہ ریکویسٹ کی تھی. ایک اور بات دیکھیں اپنا بادامی صاحب, ہیلو. جی جلدی سے کہہ دیں ناصر بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں ملائکہ بخاری صاحبہ بڑی گریسفل لیڈی ہیں, اب وہ ان کو پھنسا دیا گیا ہے یہاں پہ بھیج کے. یہاں پہ تو ان کے وہ جو مہا جھوٹے ہیں 2-3 ان کو بھیجا جاتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس طرح کی غلط بیانیاں کرتے. یہ شریف خاتون ہے, یہ اس میں یہاں پہ آ کر پھنس گئی ہیں, اور یہ جو بتا رہی تھی کہ بڑی کراپ ہوئی ہے, ویٹ کی بڑی کراپ ہوئی ہے بمپر, تو ان اہل ترین وفاقی حکومت نے امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ملکہ صاحب فائنل لاسٹ کامنٹ کر دیں ملکہ صاحب. ٹھیک ہے ملکہ صاحب. دیکھیں جس قسم کے پرسنلائزڈ اٹیکس عظمیٰ بخاری نے کیے ہیں اس کا تو جواب اسی طرح دیا جا سکتا, لیکن میں اس کی قائل نہیں ہوں کہ جھوٹ در جھوٹ اور ٹیلی فون اٹھا کے غلط اعداد و شمار کو عوام کے سامنے پیش کریں. دیکھیں ہم نے بات کی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر, ہم نے بات کی ہے اعداد و شمار کے اوپر, ہم نے وہ پاکستان کی عوام کو بتایا ہے جو ہم نے فگرز سے لیا ہے. اب عظمیٰ صاحبہ گھبرا رہی ہیں, ان کی چیخو پکار ہے, ان کا واہ ویلا ہے, بیکاز یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ریوائیو کر جائے گی. اب ان کا جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ضائع ہے, پی ڈی ایم کا جنازہ آپ کے سامنے ہے, تو پاکستان کی عوام کو اقتدار, احتساب اور اسی دائرے میں پھنسا کے رکھیں گے. آگے ان کے پاس بتانے کی اللہ کرے کہ معیشت واقعی ظاہر ویسی ہو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے, کیونکہ معیشت بالکل ٹھیک ہو, معیشت بہتر ہوگی تو لوگ اس کو فیل کریں گے اور سب کے لیے اچھا ہوگا. تو اللہ کرے کیسے ہو. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. اور جاتے جاتے ہم یاد کرتے ہیں 20ویں صدی کی دنیا باکسنگ کا سب سے بڑا نام, بہت بڑا نام, محمد علی کلے کی آج 5ویں برسی ہے. ہم نے ان کا کیوں تذکرہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ دنیا میں اعزاز ان کو حاصل ہے کہ 3 بار باکسنگ کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ انہوں نے جیتا. اپنے کریئر میں 61 فائٹس لڑی جن میں سے 56 جیتی, اور اپنے کریئر میں صرف اور صرف 5 مرتبہ شکست کا سامنا کیا. 1960 میں جب صرف 18 سال عمر تھی تب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام کیسیس کلے سے محمد علی رکھ لیا. 4 شادیاں کی تھیں انہوں نے, ان کے کل 9 ان کے بچے تھے. اور ہالی ووڈ واک آف فیم جہاں پر 2500, یہ سن 2002 کی بات ہے کہ ہالی ووڈ واک آف فیم میں امریکہ میں 2500 مشہور و معروف افراد کے نام زمین پر کندہ ہیں, جو کہ آپ ان کا عکس بھی دیکھ رہے ہیں. محمد علی کلے کو کہا گیا کہ آپ کا نام ان میں شامل کیا جائے گا, جو کہ دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے اعزاز ہوتا ہے, لیکن محمد علی نے کہا کہ مجھے یہ صرف اسی صورت میں قبول ہوگا جب یہ نام زمین پر نہ لکھا جائے بلکہ دیوار پر لکھا جائے, کیونکہ میرے نام میں محمد آتا ہے جو کہ میرے نبی کا نام ہے. تو آج بھی اب امریکہ میں جائیں واک آف فیم میں تو باقی 2499 نام زمین پر لکھے ہیں, یہ ایک واحد نام ہے جو کہ دیوار پر لکھا ہے کیونکہ اس میں لفظ محمد آتا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. سوالے کے ساتھ میں ہوں.